السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، عمران خان نے آج سے 3 یا 4 دن پہلے جو احتجاج کی کال دی تھی راولپنڈی میں، واقعی بہت بڑا احتجاج تھا۔ اس کے اوپر علی امین گنڈا پور کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جو اتنا بڑا قافلہ لے کے ہر بار آتا ہے، اس کی بہادری کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ عمران خان کے پاس آج علیمہ خان گئی جیل میں ملاقات کے لیے۔ عمران خان کو سارا حوال بتایا کہ ایسے ایسے ہم نے احتجاج کیا، تو عمران خان نے کہا کہ احتجاج ختم کیوں کیا۔ علیمہ خان کہتی ہے کہ پولیس نے شیلنگ کی، اس وجہ سے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ تشدد ہوگا یا کوئی ایسا 9 مئی کا دوبارہ واقعہ ہمارے اوپر نہ ڈال دیں جس کی وجہ سے ہمیں پھر بھگتنا پڑے، اس لیے انہوں نے احتجاج کو مؤخر کر دیا۔ پھر عمران خان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ بیرسٹر گوہر جو ہے یہ بزدل آدمی ہے، اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ عمران خان نے دوبارہ پھر 2 اکتوبر کو ڈی چوک پہ دوبارہ احتجاج کی کال دے دی ہے کہ اب احتجاج ہوگا اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو احتجاج ہوگا وہ ملتان، میاں والی اور فیصل آباد میں ہوگا، اور وہ بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ اب یہ ختم ہونے والا احتجاج نہیں ہے۔ اب عمران خان نے کہا ہے آخری حل یہی ہے کہ انقلاب آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا انقلاب آئے گا، اور اب ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اب یہ عمران خان جو کہتا ہے پرامن رہو، اس بندے کی 26 سے 27 سال سٹرگل ہے، جو اس نے ہر ایک بات میں یہی کہا ہے کہ جناب جی پرامن رہو، کہ یہ اپنا ملک ہے، ہم اپنے لوگوں پہ تشدد نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے۔ اس وجہ سے اس نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اس نے پنڈی کا جلسہ اس لیے کینسل کیا تھا، انہوں کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اجازت نہیں دیں گے جلسے کی۔ اور دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، واہ جی واہ، اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی ہر بات 100% سچ ثابت ہوئی ہے۔ وہ اسی لیے ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ میری حکومت جو گرائی گئی ہے وہ امریکہ کی سازش تھی۔ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اور وقت نے ثابت کر دیا کہ عمران خان سچ بولتا تھا۔ وہ آج بھی اپنی سچ کی سزا بھگت رہا ہے جیل کے اندر۔ ان بغیرتوں اور بے شرموں کو بالکل بھی حیا نہیں ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے اور یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے رات جناب جی انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ باجوہ نے مجھے اسمبلی کے اندر بلایا، میں گیا باجوہ سے ملنے کے لیے، اسمبلی کا فلور ہوتا ہے اس پہ ملنے کے لیے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کیا وجہ بنی جب عمران خان کی حکومت گرائی؟ کہتا ہمارے اوپر امریکہ کا دباؤ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی حکومت آئے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو ہمارا سپہ سالار کا یہ حال ہے، آپ خود حساب لگاؤ۔ ہم لوگ 14 اگست مناتے ہیں، ہم بے شرم لوگ ہیں، 14 اگست مناتے ہیں۔ ہم غلام قوموں کی کون سی 14 اگست ہے؟ آرمی چیف کے انڈر میں 18 سے 19 لاکھ نوجوان ہوتے ہیں، جس کی کمانڈ کرتا ہے وہی کسی کے امریکہ کے نیچے لگا ہوگا، تو پھر ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ آپ خود حساب لگا لو، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ بندہ عمران خان جو جیل میں سزا بھگت رہا ہے، وہ اسی لیے بھگت رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری قوم آزاد ہو۔ یہ کیوں عمران خان کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ ان کو پتہ ہے اگر یہ جیل سے باہر آ گیا تو ہماری خیر نہیں۔ جو اتنا پیسہ یہ لوٹتے ہیں، وہ پھر کدھر سے آئے گا اتنا پیسہ؟ یہ اس وجہ سے انہوں نے عمران خان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا جیل میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو یہ عطا تارڑ ہو گیا، مریم اورنگزیب ہوگی، یہ پورا دن پریس کانفرنس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے بول رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ آج ان سے ہاتھ اٹھا دے، یہ چھوٹا پیشاب بھی جا کے لندن میں کریں گے۔ اور عمران خان کی 3 سال حکومت کے اندر یہ سارے بیمار تھے۔ زرداری بیمار تھا، بلاول بیمار تھا، نواز شریف بیمار تھا، شہباز شریف بیمار تھا، ان کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی تھی۔ اب بیٹی کہہ رہی ہے جی میں نے علاج کے لیے جگہ جگہ سکیمیں بنائی ہیں، فری دوائی ملے گی، فری ہر چیز ملے گی، ہاسپٹل ملے گے۔ بے شرم اور بے حیا عورت، کم سے کم اپنے باپ کے لیے تو ایسا ہاسپٹل بنا دے جس میں تیرا باپ کا علاج ہو جائے۔ آپ لوگوں کو کھانسی آتی ہے، آپ لوگ لندن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پاکستان میں ایسا ہاسپٹل بنانے کی توفیق نہیں ہے کہ ہمارا علاج ادھر ہو جائے۔ ہماری قوم ہمیں ووٹ دیتی ہے، ہم اپنے ہی ملک میں رہیں۔ یہ صرف اب اقتدار جائے ان کے ہاتھ سے، یہ شام سے پہلے سارے لندن میں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان آئے گا، اور ضرور آئے گا۔ اب یہ لندن جائیں یا جدھر بھی جائے، وہ بندہ ان کو پکڑ کر لے کر آئے گا۔ ایسی سزا ہوگی کہ پوری زندگی آنے والی نسلیں ان کی یاد رکھیں گی کہ کرپشن دوبارہ کیسے کرنی ہے۔
پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ مہربانی کرو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دو، شکریہ۔